بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے ان میں سے ایک مال تجارت بھی ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے جسے بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ سونا، چاندی اور کیش پر تو ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہو، یعنی خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ اس مال یا ان اشیاء کو خرید کر میں منافع کے ساتھ آگے بیچوں گا، اسے مال تجارت کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص گاڑیاں خرید کر اسے آگے مناسب قیمت میں بیچ دیتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جانور یا کوئی پلاٹ یا کوئی مکان خریدتا اور بیچتا رہتا ہے، تو اسے مال تجارت کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ ان اشیاء اور ان چیزوں کو بیچنے کے لیے کسی دکان پر کاروبار کرتا ہو، یا وہ گھر پر کاروبار کرتا ہو، یا چلتے پھرتے کاروبار کرتا ہو، جب کسی چیز کو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ مال تجارت میں شامل ہے، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو ان اشیاء کی قیمت کو بھی جمع کر کے ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ان اشیاء کو یا ان اموال کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے، مثلا پلاٹ اس نے اپنے لیے خریدا، یا مکان اپنے لیے بنایا یا خریدا، یا گاڑی اپنے لیے خریدی، بعد میں کسی وجہ سے اس کو بیچنے کی نیت اس کی ہو گئی، تو اب نیت ہونے کی وجہ سے وہ مال تجارت میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی اچھے گاہک کی تلاش میں ہے اور اس کے دوران کئی عرصہ یا کئی سال گزر جاتے ہیں، تو جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو ان اموال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اس لیے کہ صرف نیت کرنے سے مال تجارت نہیں بنتا۔ مال تجارت بننے کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس مال کو خریدا گیا ہو، دوسرا یہ کہ خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت کی گئی ہو۔ جس مال کو خریدا نہ گیا ہو، کسی نے اس کو ہبہ کیا ہو، گفٹ دیا ہو، یا اس کو میراث میں بہت ساری زمین یا گاڑیاں مل گئی ہوں، تو اب یہ اگر بیچنے کی نیت بھی کرے، اس کے باوجود یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی مال یا کوئی اشیاء خریدی ہیں، لیکن خریدتے وقت اس نے بیچنے کی نیت نہیں کی، تب بھی یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔